دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو 2 مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف ہے چھایا، دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں، دل میں نیت ہو گئی کافی ہے۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا، اردو میں چاہے کہنے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، یا عربی میں کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، تو ثواب، یہ بھی ثواب ہے۔ اور یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی۔ اگر نہیں کی تھی تو افطار کا ٹائم آ گیا تو اب کر لیجئے، اور افطار بھی کر لیجئے، کہ بغیر نیت کے نہیں کر سکتے افطار مسجد میں۔ اور اگر پہلے سے کی بھی تھی تو ٹھیک ہے، دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناسب یہ کہ اگر کھانے پینے کے موقع پر آپ کو نیت یاد آ رہی ہے، پہلے نہیں کی تھی، تو اب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے آپ کھائیں پیئیں۔ اگر افطار کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا یقینی طور پر، اور اب افطار کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ کہ ذکر و درود میں وقت نہ صرف کریں، بلکہ اب فوراً اعتکاف کی نیت کر کے کھا لیں، افطار کر لیں۔ افطار میں بھی تاخیر کرنی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1447 ہجری کے 15 رمضان کی عصر پڑھ کر عاشقان اعتکاف، عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر اصرار کرتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب اصل میں میں چاہ رہا ہوں کہ سوال پہلا میں ہی لے لوں۔ جو ابھی بیان جاری تھا اس میں ایک موضوع جو رہ گیا ہے، میں چاہ رہا تھا اس کو آپ کمپلیٹ کر دیں، کینے اور بکس کے تعلق سے۔ اب نشانیاں اور علامتیں وغیرہ جب بیان ہوتی ہیں تو اب دن میں ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی شکلیں آ جاتی ہوں اپنے تصور میں کہ یار یہ تو جو مجھے یہ کہہ رہا ہے تو میں تو اس کے ساتھ تو میرا یہی معاملہ ہے۔ اب اگر یہ سمجھ میں آ گیا اور یہ پتہ چل گیا، ہم پر ڈکلیئر ہو گیا کہ یا فلاں سے لگتا ہے مجھے کینہ ہے یا فلاں کا بغض میرے سینے میں ہے، تو اب اس کو نکالنے کا طریقہ کیا؟ اگر یہ خود بخود خیال آتا ہے اور
اس کو یہ پسند نہیں کرتا، اس خیال کو دفع کرتا ہے، تب تو وہ بغض و کینہ وہ نہیں ہے جو اس کے لیے مضر ہو نا، کہ آپ نے خود ہی بیان کیا نا ابھی کہ اس کو نقصان پہنچے، موقع ملے تو نقصان بھی پہنچا دے، زبان سے بھی پہنچا دے، پھر اس کا یہ جذبہ ہو، خار ہو اس کو، مطلب اس پر تو اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، تو بعض اوقات ہی کوئی کچھ تکلیف پہنچا دیتا ہے تو چاہے وہ 100 بار معافی مانگ لے لیکن دل سے بات نہیں نکلتی، تو اب اس میں یہ معذور ہے۔ تو آپ نے ابھی تیاری بھی تو کی تھی نا اس کی، تو آپ خود ہی فرما دیں۔ میں اس پر پھر جاننے کی کوشش کر رہا تھا، میں صرف یہ چاہ رہا تھا جیسے اب کسی کے بارے میں اب پتہ ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، اور یہ بھی مجھے کنفرم ہو گیا کہ میرے دل میں اس کا کینہ اور بغض ہے، اب میں اسے، اب مجھے اس سے، کیونکہ یہ حرام ہے، میں کینہ و بغض سے نکلنا چاہتا ہوں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اسے دشمنی کروں یا میں اسے، بس ٹھیک ہے کبھی ہو گئی بات ہو گئی تو ٹھیک ہے، تو اب کیا مطلب کہ میں اسے سلام پہل کر لوں، میں جا کر اس سے ملاقات کر لوں، میں جا کر اس کو کہہ دوں یار آپ کے بارے میں میرے دل و سینے میں یہ چیزیں تھیں اور میں اس کو دور کرنے کی مطلب ہے اور وغیرہ وغیرہ، یا اسے کوئی تحفہ دے دے یا اسے کوئی ایسا مل ملاپ شروع کرے جس سے اس کا دل جو ہے وہ جو اس کے بارے میں کھینچ رہا ہے، اس سے دور ہو رہا ہے، اس کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا، تو اپنے آپ کو کوئی ایسے مرحلے سے گزارے کہ جس سے اس کا دل صاف ہو جائے۔ یہ آپ نے بتایا نا علاج اس کے، یہی ہے، یہ بھی علاج تو ہے، یعنی کوئی بھی ایسی کوشش کرے، اس کی خوبیوں کو یاد کرے، اس کی تعریف کرے، اب اس کو معاف کر دے، اگر اس نے تکلیف دی ہے معاف کر دے، اس کے لیے دعا مانگے، تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کوئی نفرت کا جوش پھر بھی آتا ہے، نقصان پہنچانے کو جی چاہتا ہے تو اس سے باز رہے، نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ ایک خوبی تو ہر ایک میں ہے جس سے کینہ ہے، یوں آپس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، اب اس کی خرابیاں یاد آتی ہیں تو اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ ذہن میں لائے کہ یار نماز تو پڑھتا ہی ہے نا، نماز پڑھتا ہے، یہ ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہے، یہ بھی سنت ادا کی ہے یا واجب ادا کیا ہے وغیرہ، ویسے یوں اخلاق بھی اس کے مناسب ہیں، تو چلو کھلی ولی، تو اس طرح مطلب ہے کہ دل بڑا رکھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاف کرنے کا جو آپ کا سنت ہے، اس سنت کو یاد کرے، خود العفو، اللہ پاک کے ارشاد کو یاد کرے کہ محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، تو اب اس نے واقعی نقصان پہنچایا، اس کی وجہ سے کینہ ہے تو معاف کر دے، جو معاف کر دے پھر جوش آئے گا کہ نہیں چھوڑوں گا، بولا اب تو معاف کر چکے، اب تو کر ہی نہیں سکتے کچھ، تو یوں اپنے آپ کو بے بس کرنے کی کوشش کرے اور اس سے مطلب یعنی کہ وہ اس کو مطلب بلانے کی کوشش کرے، اگرچہ نہیں بھولتی وہ چیز، بعض ایسے زخم ہوتے ہیں جو بھرتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ کوشش جاری رکھے اور اس کو نقصان نہ پہنچائے، نہ اس کو برا بھلا کہے، اس کو جا کے بتا بھی دے۔ ہاں یہ آپ نے فرمایا، یہ تو اس وقت ہی میں سمجھ گیا تھا کہ بتانا تو رسک ہے نا، میں یہی اب سوال تھا کہ کیا اس کو جا کے بتا دے کہ میں آپ سے مطلب وہ تھا تو میں اپنا دل صاف کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا صاف کرنا چاہتا ہوں، تو اب یہ کہ اس پر غور کرنا پڑے گا، کہنے کی ضرورت کیسے پیش آئی، اس کو مطلب یوں اچھا یوں ہو گیا تو اس کو کہ یوں ہے، میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے، اب تو میں بھی، تو انہیں ضرورت پیش کیوں آئی، یہ کوئی وجہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے اور اس کے جا کے جب بیٹھ کے بات کرتے نا، یا دیکھو فلاں چیز تھی جس کی وجہ سے مجھے آپ کی وجہ سے جو نا یہ پرابلم ہو رہا تھا، لیکن اب میرے سمجھ میں آ گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو بھی فیل ہو سکتا ہوا ہو کہ میں آپ سے کھینچ رہا ہوتا ہوں یا آپ کے بارے میں کر رہا ہوتا ہوں، تو میں چاہ رہا تھا آپ سے بات چیت کر کے میں ایک مطلب کہ وہ خلاصے ہوا وہ ایک آپ واقعہ سناتے نا، وہ پاؤں بزرگ والا وہ ذہن میں تھا میرے، وہ بڑا ایمان وہ دوسری صورت، مطلب یہ وہ تو ہر ایک کر نہیں سکتا، بڑا ایمان افروز واقعہ، نہ اس سے مطلب ضروری ہے کہ فائدہ ہو جائے، ان جی کا اپنا قد تھا، ہاں بزرگ تھے وہ اتنی بڑی بزرگ شخصیت اگر اتنی عاجزی والا انداز اختیار کرے تو سامنے والا پانی پانی ہو ہی جائے گا۔ اچھا پھر اس پہ بھی وہ دل میں بوجھ تھا، وہ اچھا لگ نہیں رہا تھا وہ جی جی آنے والا۔ ایک بزرگ کا واقعہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ان کو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، وہ تو عقیدت مند تھا لیکن اس بزرگ کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا،
اس سے وہ دل خراب ہوتا تھا، یہ کہاں ٹپک پڑا، کہاں آ گیا. تو پھر یہ کہ ایک بار انہوں نے تنہائی میں اکیلے میں اس بزرگ نے اس سے فرمایا کہ اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو. وہ تو ایک دم جھٹکا کھا گیا، حضور یہ کیا فرما رہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو کرنا پڑے گا. تو وہ مانے ہی نہیں کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ میں کیوں کروں یہ. پھر اس بزرگ نے ان کا زبردستی پاؤں پکڑا، ان کا پاؤں کا تلوا اپنے منہ پہ ملا، اور فرماتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد میرے دل میں جو کیفیت تھی اس کے بارے میں جاتی رہی. اب یہ ہے کہ انہوں نے علاج کیا، تو جس کو جو علاج سمجھ میں آئے اور وہ علاج، اور اس سے فتنہ بڑھتا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے کہ تمہاری صبح و شام ایسی حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کیا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ اس حدیث کے تحت لکھا، یعنی جیسے اعمال میں سنتوں کی پابندی باعث ثواب ہے، ایسے ہی دل صاف رکھنا، اچھے اخلاق ہونا بھی سنت ہے، جس سے قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگا. افسوس کہ اکثر لوگ یہاں پھسل جاتے ہیں. اتباع سنت کا دعویٰ ہوتا ہے مگر سینے کینوں سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ مرآت شریف کی عبارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کیا کس صورت میں ہم نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ اگر جماعت مسجد میں ہو گئی ہے اور آدمی جماعت سے رہ گیا لیکن نماز قضا نہیں ہوئی تو کیا ہم نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے متعلق مزید رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ. کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شہر یار افطاری امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر تراویح کی رکعت بھول جائیں تو کیا کیا جائے؟ اب اس صورت میں دوبارہ تراویح پڑھنی ہوں گی؟ رکعت بھول جائے، یوں شاید بولا دوبارہ. یعنی بھولنا کس طرح؟ یعنی تعداد بھول گئے یا پہلی دوسری رکعت بھول گئے؟ اب واضح نہیں ہے نا. جی رکعت بھول گئی، یہی ہوگا کہ 2 کے بدلے 3 پڑھ لی یا ایک میں قاعدہ کر لیا، بھول گئے، دوسری کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا. اب مختلف صورتیں بنیں گی اس کی. جی وہی ظن غالب پر عمل کرے کہ جیسے ایک رکعت پڑھی، اب وہ بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں، 2 ہوئی کہ 1 ہوئی. تو ایسی صورت میں اپنا غور کرے، ذہن جمائے. اگر ذہن یہاں جم جاتا ہے کہ 1 ہی ہوئی ہے تو 2 ہو گئی ہیں تو پھر یہ بیٹھ جائے، ہے نا. اور اگر یوں لگے کہ 2 ہوئی کہ 3 ہوئی تو وہی کہ غور کرے. اگر غالب گمان ہو جائے، ذہن جم جائے کہ میری تو 2 ہی ہوئی ہیں، 3 نہیں ہوئی، خالی وہم ہے، وسوسہ ہے، ٹال دے وسوسے کو. شک کی صورت ہو. جی نہیں، اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے کہ یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے یا بار بار ہوتا رہتا ہے. اگر پہلی دفعہ ہوا ہے تو حکم یہ ہے کہ دوبارہ سے مکمل کر کے اس کو دوبارہ سے پڑھ لے، اور اگر بار بار ہوتا رہتا ہے تو پہلی صورت تو وہی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ظن غالب اگر ہو سکتا ہے تو ظن غالب کرے، ورنہ پھر اس صورت میں کم پر بھی نہ کرے. یعنی 2 اور 1 میں 1 سمجھے، اور ایک اگر پہلی رکعت ہے اور یہ سجدے میں ہے، اب اسے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے پہلی کا سجدہ کیا ہے دوسری کا، تو پھر قاعدہ بھی کرے، اور دوسری رکعت میں بھی قاعدہ کر کے پھر سجدہ سہو بھی کرے. اور دوسری رکعت کا سجدہ کر رہا ہے اور اب سمجھ نہیں پڑ رہا کہ کون سی رکعت ہے، حکم یہی ہوگا کہ کم پر بھی نہ کرے، 1 سمجھے
اور اس میں بھی قادہ کرے اور دوسری رکعت میں بھی قادہ کر کے پھر سجدہ سہو کرے وہ. شک کی صورت میں جی. میں 50-50 یہ دونوں طرف فیصلہ نہیں کر پا رہا. امیر سنت کا یہ مدنی مذاکرہ یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری اور فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری پر بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس پر سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر ناک میں دانہ ہو اور کبھی کبھار پانی نکلتا ہو تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ پانی اگر بہک کر باہر آ جائے گا ہے نا، یا غسل میں دھونا جہاں تک باہر نکلا تو ہی ٹوٹے گا. ہاں، بہک کر ناک کے نرم حصے جہاں غسل میں دھونا فرض ہے. یہ نرم ہڈی تک تو دھونا فرض ہے نا. غسل میں پانی چڑھانا. آپ بتا دیں بھول نہ ہو جائے. جو خون پیپ وغیرہ اس طرح کا زخم سے نکلا اور بہہ کر ایسی جگہ پر آ گیا کہ جس کا دھونا غسل یا وضو کے اندر فرض ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ وضو کو توڑ دیتا ہے. تو اب ناک کے اندر سے ٹوٹا اور ناک کے نرم حصے کے اندر آ گیا، تو چونکہ اس حصے کا دھونا بھی غسل کے اندر فرض ہے، تو اس صورت میں جو وضو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا. وضو میں کب دھونا فرض ہوگا؟ وضو میں دھونا فرض نہیں ہے، غسل میں دھونا غسل میں دھونا فرض ہے. وضو یا غسل یہ فرمایا نا. تو وضو میں اگرچہ دھونا فرض نہیں ہے ناک کے اندر کے حصہ میں سنت موقت ہے پانی چڑھانا ناک میں کہ نرم ہڈی تک پہنچے. اور غسل میں فرض. اچھا، یہ نرم ہڈی کہاں تک ہے؟ دباتے ہیں یہاں تک تو نہیں ہے نا، یہ سخت ہے، یہاں تک نرم ہے. اب وضو کرتے ہوئے نرم ہڈی کی تلاش میں آپ نے پانی کھینچا اور دماغ میں چڑھ گیا اور روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے اتنا وہ نہیں کرنا ہے. نرم ہڈی جہاں تک ہے تو پانی اس میں تھوڑا سا سانس لیں گے ہلکا سا، تب بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مزدور مجبور ہو اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو مگر اس کا کام بہت محنت والا ہو، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا روزے رکھنا فرض ہے یا اس کے لیے آسانی یا رخصت کا بیان بھی ہے؟ روزہ رکھنا فرض ہے، آسانی تو نہیں ہے. نفس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی بات ہے کہ آدھا دن مزدوری کرتا ہے تو روزہ پورا کرنے میں ہو جاتی ہے ترکیب. آدھا دن مزدوری کرے، پورا دن اگر شام تک کر سکتا ہے تو پھر بھی کر لے. اور اگر بالکل بھی کام نہیں کر سکتا تب بھی روزہ معاف نہیں ہوگا، چھٹی کرے اور روزہ رکھے. فرض ہے نا روزہ، گنجائش نہیں اس میں. یہ تو ہے نہیں کہ بھوکا مر جائے گا، روزہ معاف نہیں ہے. یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ ایک شخص ہے جو روزانہ ہی اس کا یہی ہوتا ہے کہ روز کمانا ہے اور روز کھانا ہے، اگر وہ نہیں جائے گا نہیں کمائے گا تو اس کا نہیں گزارا ہوتا. ایک ہی گھر میں کمانے والا ہے، باقی کوئی بھی ایسے کمانے والے نہیں ہیں، اور روزہ رکھنے کی صورت میں اس کے لیے آزمائش ہے، تو اس کے لیے ہم کیا بیان دیں گے؟ امیر سنت جیسا فرمائے نا، عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے. کام کی نوعیت بھی چینج ہو جاتی ہے، سختی والے کام نرمی والے کاموں کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن اب جیسا وہ کام کر رہا ہے اس کے لیے کسی مفتی اسلام کو بتائے، کنڈیشن بتائے، وہ اسے سوالات کریں گے، پھر اس کے بعد کوئی کنڈیشن ان کے سامنے ظاہر ہوگی نا کہ واقعی کوئی ایسا کام اس کا ہے کہ اس سے روزہ بھی نہیں رکھا جا رہا، کوئی دوسرا کام بھی نہیں مل رہا، تو یہ ساری ڈیٹیل اس کی معلوم ہونا ضروری ہوگی. اچھا، ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر روزہ مکروہ تحریمی ہو جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور اگر نماز مکروہ تحریمی ہو تو واجب الاعادہ ہوتی ہے، تو روزے میں ایسی حالت میں کیا کرنا ہوگا؟ آیا روزے میں مکروہ تحریمی ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ مکروہ لکھا ہوتا ہے تو یہ عام طور پہ اس میں نورانیت چلی جاتی ہے. جو مکروہات کی لسٹ ہے تو اپنے کتابوں میں فیضان رمضان میں بھی اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے بلا ضرورت چکھنے کی صورت ہے، چکھنا، تو وہ اس کو بھی مکروہ قرار دیا ہے، جائز بھی نہیں ہے وہ. اچھا، یعنی جس کے لیے اجازت نہیں ہے. ایک تو اجازت ہوتی ہے، ٹوٹنا الگ چیز ہے کہ ٹوٹے گا تو اسی صورت میں جب کہ حلق سے اترے، لیکن اب اجازت نہیں ہے تو اس کو کہ وہ چکھ سکے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے مکروہ یہ بات لکھی ہے.
تو اسی طرح بار بار جو ہے وہ پانی ڈالنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اس کو روزہ لگ رہا ہے، تو یہ چیزیں مکروہات میں سے لکھی ہیں. لیکن اس سے مراد یہی ہوگا کہ نورانیت کی کمی، روحانیت کی کمی، شکوے کا اظہار، یہ چیزیں ہوں گی. اعادہ برال اس کا روزے کا نہیں ہوتا ہے. حضور کچھ سوالات آپ اس سے میں یہ مکروہ کا صبح ہی آج ہوا تھا. تو یہ مثلا شوہر بد مزاج ہے کہ نمک کم یا زیادہ ہوگا تو ناراضی کا باعث ہوگا اس کی، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں ہے. اور چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ وہ بچہ چھوٹا ہے وغیرہ، تو مگر اس میں احتیاط یہی کرنی ہے کہ ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترے. اگر حلق سے نیچے اترا تو روزہ ٹوٹے گا نا. تو اس میں ناجائز کا لفظ تو نظر نہیں آ رہا کہ بلا عذر چکھنا مکروہ ہے. عذر اس طرح کے ہیں کہ وہ دیے مثالیں. اور چکھنے کی تعریف یہ ہے کہ زبان کی نوک پر جیسے رکھ لیا اور ٹیسٹ معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ نمکین ہے، بہت کھٹا ہو گیا ہے یا بہت میٹھا ہو گیا ہے. تو یہ یا میٹھا برابر نہیں ہے، پھیکا پھیکا ہے. ہمارے یہاں سے عموماً چکھنا اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھا لیا، لیکن اصل چکھنا وہی ہے کہ زبان سے صرف ٹیسٹ معلوم کرے، صاف کر لے زبان کو تھوک کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سخاوت کے بارے میں آئیے کچھ سوالات امیر سنت سے کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے، سخی کس سے کہتے ہیں؟ محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے. کیا سخی اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں سخی اللہ پاک سے، جنت سے، لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے. کیا حدیث پاک میں سخاوت کے فضائل بھی بیان ہوئے؟ جی، سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں. جو شخص ان میں سے کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے. کون سا صدقہ افضل ہے؟ اس میں مختلف حدیثوں میں مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے. سب سے بڑھ کر سخی کون ہے؟ سب سے پیارے ہمارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان کریم میں آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے؟ جی نہیں، جس مال سے صدقہ نکلتا رہے بڑھتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. کیا رمضان میں خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرح ہے؟ جی ہاں، اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں خرچ کرنے میں، ماہ رمضان میں خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں سخاوت کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. کسی روزے دار کو افطار کرانے کا کیا اجر ہے؟ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے، یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا غریب انسان بھی سخی ہو سکتا ہے حضور؟ کیوں نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. کیا حدیث میں بخل کی مذمت بھی بیان ہوئی ہے؟ جی، حدیث پاک میں بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی، وہ اسے نہ چھوڑے گی حتیٰ کہ اسے آگ میں داخل کر دے گی. روزہ دار کو کھانا کھلانے پر کیا اجر ملتا ہے؟ دیکھو یہ یہاں تھوڑا کنفیوژن ہوگا، یہ ہر فرد کو بخیل بولتے ہیں، ان کے مطلب نہ نکلے. اب چندہ نہیں دیں گے، یہ جائیں گے چندہ لینے کے لیے، چندہ نہیں دیا اس نے، آپ کو بھروسہ نہیں کیا آپ کا،
कंजूस है, बखील है, एक दमड़ी नहीं देता। तो ये तो फिर गिबत, तोहमत और ये सब सूरतें बनेगी इसकी। तो असल में बखील जो है ना, जिसकी मजम्मत है कुरान हदीस में, वो जो सदक़ात वाजिबा अदा नहीं करता, ज़कात फ़र्ज़ है तो वो नहीं देता, सदक़ा फ़ित्र नहीं देता, और भी वाजिबा सूरतें कफ़ारात हैं मुख्तलिफ, एहराम वगैरह के जैसे, तो हज में कफ़ारात होते हैं। तो इस तरह मतलब ये कि जो सदक़ा वाजिबा अदा नहीं करता, जो वाजिब जहाँ खर्च करना वाजिब करार दिया गया वहाँ नहीं कर रही है, तो वो बखील है। अच्छा, एक बुखल की दूसरी सूरत है कि जहाँ मुरुव्वत में खर्च करना होता है वहाँ ना करना, तो ये बुखल की हल्की सूरत है। असल बुखल की जो सख्त सूरत है वो मैंने अभी अर्ज़ की। मुरुव्वत में खर्च करना, मसलन अब दो दोस्त गए चाय में पीने के लिए, तो कभी ये दे कभी वो दे, लेकिन एक है आगे बढ़ता ही नहीं है, तो वो भी एक बुखल की सूरत बनेगी। और मेहमान आया तो दिल बड़ा नहीं रखता, उसको खिलाता पिलाता नहीं है, मेहमान नवाजी नहीं करता, तो ये भी मुरुव्वत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है ना, कि उसको मतलब खिला पिला नहीं रहा, चाय को नहीं पूछ रहा, पानी को नहीं पूछ रहा। हुज़ूर, कंजूस और बखील में फिर क्या फ़र्क होगा? इसको कंजूस कहेंगे? कंजूस उर्दू है, बखील अरबी है ना। कंजूस उसके कंजूस मेमनी में लोभियो, लोभियो लोभियो गुजराती में लोभियो बोलते हैं। लोभ माने कंजूसी, बुख्ल, ये हमारी जबान का मेमनी का, मेमनी गुजराती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अजी आए बाकी जी, रोज़ादार को खाना खिलाने पर क्या अजर मिलता है? हदीस पाक में जो रोज़ादार का पेट भरेगा अल्लाह पाक उसे मेरे हौज़ से पिलाएगा कि जन्नत में दाखिल होने तक पियासा ना होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये देखो शॉर्ट सवाल जवाब तो रिकॉर्ड हो गए, अब जहाँ खुलासा किया है ना वो खुलासा डालना ज़रूरी है, वरना वो फिर असल मकसद हासिल नहीं होगा, गलतफहमी भी हो सकती है। शॉर्ट सवाल जवाब में ये रिस्क फैक्टर मौजूद होता है। ये बखील की जहाँ डेफिनेशन बयान की, दोनों सूरतें वो डालनी होंगी शॉर्ट क्लिप अगर इसका निकालते हैं तो इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चखने के हवाले से वो फतावा शामी के अंदर लिखा है कि ये मकरूह तंज़ी, यानी बिला ज़रूरत बिला उज़र अगर चखा तो कराहत तंज़ी है इसके अंदर। मकरूह ये चखना तो बिला ज़रूरत तो इजाज़त है जिसकी बयान हुई सूरत, तो बिला ज़रूरत चखा, और जबकि उसके पेट में नहीं उतरा, हल्के के नीचे नहीं उतरा, इस तरह ज़बान से नोक से जायका दरियाफ्त किया और थूक दिया, तो इस तरह मतलब चखना बिला ज़रूरत ये मकरूह तंज़ीही है, नाजायज़ या गुनाह नहीं है। नूरानियत रोज़े की जाती रहती है मकरूह तंज़ीह फेल करने से। मोहम्मद सज्जाद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, अगर कोई शख्स 21 माह रमज़ान को साहिब निसाब हुआ, इसके पास 5 लाख रुपए जमा हो गए और साहिब निसाब हो गया, अब आइंदा साल जो 21 रमज़ान को इसके पास 10 लाख रुपए हो चुके हैं, यानी 1 साल गुजरने के बाद 10 लाख हो गए, अब वो ज़कात 5 लाख की देगा चूँकि 5 लाख पर 1 साल गुजरा है, या वक्तन फ़वक्तन पैसे आते रहे, अब 10 लाख हैं तो 10 लाख की ज़कात दे? अगर 5 लाख हैं उसके पास और जैसे ज़कात की निसाब बनती है हाजत असलिया वगैरह से, ये फारिग है, कर्जे में भी नहीं डूबे हुए है, तो अब साहिब निसाब है, तो अब ये कि जब ये 21 रमज़ान का नहीं है, 21 रमज़ान के कितने बजे कितने मिनट पर ये साहिब निसाब हुआ था ये देखना होगा। फतवा रज़्वी में ये लिखा है। तो अब ये कि मसलन 21 रमज़ान को 12:21 पर 21 मिनट पर यह साहिब निसाब हुआ था, तो अब दूसरी रमज़ान की वही 12:21 पर इस पर ज़कात, अगर ये साहिब निसाब है तो फ़र्ज़ है। वो निसाब बीच में अगर वो निसाब ख़त्म हो गया था, कंगाल हो गया था, समझे,
तो अब ये कि वो तो साहिब निसाब रहा ना था, फिर जब दोबारा साहिब निसाब बनेगा तब की बात है, तो तब से साल उसका शुरू होगा। अब इसमें जितना भी बढ़ोती हुई घटोती हुई, लेकिन साहिब निसाब टूटा नहीं है, साहिब निसाब रहा। तो अभी लास्ट टाइम पर 21 रमज़ान को 12:20 पर इसको 15 लाख मिल गए, 5 लाख पहले के मौजूद हैं इसके पास। तो अब ये 21 मिनट होते ही इस 15 लाख पर भी ज़कात फ़र्ज हो जाएगी, ने पूरी, यानी कि अब ज़कात इसको देनी होगी। जितनी इसके पास ये 20 लाख है तो 20 लाख पर ज़कात देनी होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है कि अगर हालत रोज़ा में मिसवाक करें, दौरान मिसवाक करते वक्त अगर वो रेशा हलक के नीचे उतर जाए तो इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं? फैज़ान रमज़ान पेज नंबर 140 मसला नंबर 9। अगर मिसवाक चबाने से रेशे छूटें या मज़ा महसूस हो तो ऐसी मिसवाक रोज़े में नहीं करना चाहिए। अगर रोज़ा याद होते हुए मिसवाक चबाते या दांत मांझते हुए उसका रेशा या कोई जुज़ यानी हिस्सा हल्क से नीचे उतर गया और उसका मज़ा हल्क में महसूस हुआ तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। और अगर इतने सारे रेशे हल्क से नीचे उतर गए जो एक चने की मिकदार के बराबर हों तो अगरचे हल्क में जायका महसूस ना हो तब भी रोज़ा टूट जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम इसाब रहमत है, मैं मीरपुर खास में रहती हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा से ये सवाल है, जो बच्चे अम्मा पाले में होते हैं उनका सबक आयत सजदा वाला हो, सबक दोहराते हुए सज्जा आए तो क्या हर मर्तबा सजदा करना वाजिब होगा? जो सबक याद कराता है क्या वो भी सजदा करेगा? बराए मेहरबानी इरशाद फरमा दीजिए। बहुत या अल्लाह पाक मेरे अत्तार को सलामत रख। आमीन। या अल्लाह पाक मेरे अत्तार की मगफिरत और बख्शिश फरमा दे। आमीन। माशाअल्लाह। आमीन आमीन। बेजाए खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ भाई, सबक पढ़ते हुए आयत आई जी। असल में अब वैसे तो ये छोटी बच्ची थी, ये तो अगर तो एक ही आयत सद्दा उसी जगह पे बैठे बैठे मजलिस के अंदर पढ़ी है तो एक ही मर्तबा सद्दा तिलावत ये वाजिब होगा। पहले वो सबक पढ़ रही जी, है और जो सुन रहा है दोनों एक ही जगह पर है, मजलिस चेंज नहीं हुई तो हुक्म यही होगा। बच्चियों के कई ऐसे सवालात जब आते हैं ना तो उससे ये बात समझ में आ जाती है कि ये सवाल बच्ची का नहीं है, क्योंकि इस्लामी बहनों के आवाज़ हम ऑनर नहीं करते तो इस्लामी बहनें अपने महरीम, बाज़ औक़ात महरीम मर्दों का सवाल होता है लेकिन वो होता औरतों से मुतालिक भी है, तो बच्चियां हैं, इस तरह के समझदार बच्चे हैं तो उनसे फिर इस्लामी बहनें सवालत करवाती हैं। तो ये हमारे पेश नज़र ये भी चीज़ रहती है, ये अच्छी चीज़ है ताकि इस्लामी बहनों के मसाइल भी हल होते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमज़ान की ये बरकतें देखो लिए आया, ये देखो 2 मरतबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा।